بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسائل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ فتاوی آن لائن روز اول ہی سے اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست کیے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرمانے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کی معروف علمی اور روحانی شخصیت، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، وحدت امت کے داعی، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800111777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں اور ہم ان سے آپ کا جواب چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا حوالہ دے کر بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ حوض کوثر سے میرے پاس پہنچ جائیں گے، پس خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ مسند احمد کا یہ حوالہ دیا ہے اور اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور وضاحت طلب کی ہے بھائی۔ جی مولانا، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب میں کنا لاہور تو حیدر آباد سبزی منڈی راوی روڈ تو بولنا پیا۔ جی جی میرا سوال ہے ایک جی فرمائیے بھائی۔ کل کنا بینکنگ دے وچ نویں بینک وچ آ گئے نے، پہلے بینک الفلاح والے نے بھی ایک دو برانچاں کھولیاں نے اسلامی بینکنگ دیا، جی جی، پھر اس کے بعد میزان بینک دی، ہن وہ دو نویں بینک آ گئے، دبئی بینک اسلامی اور اسلامی بینک۔ اب شاید آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک کے تمام بینکوں کو یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ اپنی ایک ایک برانچ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے شعبے کے حوالے سے قائم کریں۔ جی جی، تو اب سارے بینک اس طرف آئیں گے؟ نہیں، وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم جو ان سے پوچھ رہے ہیں نا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے۔ یہ دوسرے الفلاح سے میں نے بات کی تھی تو کہہ رہے تھے ہم نے تقی عثمانی صاحب سے فتویٰ لیا ہے۔ جی جی، تو میں نے کہا جی اس میں کتنا ربا فری ہے، انہوں نے کہا ربا فری ہے، تو میں نے بولا اس میں انشورنس تو نہیں کریں، انشورنس بھی ہے۔ بولا جب انشورنس ہوگی تو ربا فری تو ختم ہو جائے گا۔ جی جی، تو پھر دوسرے بینکنگ یہ ہے کہ نا ایک بینک یہ ہے کہ نا میزان بینک والے وہ کہتے ہیں ہمارا بالکل اسلامی ٹاپک ہے۔ میں نے بولا پھر آپ جو ایسے کریں جو اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے بھی کہ نا آپ لوگوں کو قرضے دے کہ نا قرض حسنہ کے طور پہ، جی جی، بولا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے بولا پھر آپ کو کیسے یہ کمائی کہاں سے آتی ہے جو آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے؟ بولے جی ہم ایسے کرتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، مکانوں کو پھر کرائے پہ دیتے ہیں، بعد سے جب کرایہ آتا ہے پھر وہ کرایہ لوگوں میں ہم دیتے ہیں۔ تو اتنا تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اب جو ہے نا یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تقی عثمانی صاحب سے لیا فتویٰ، اور یہ دوسرے بھی جو دو بینک اور آئے ہیں، یہ ایک اسلامی بینک آیا ہے، ایک اسلامی بینک آف دبئی آیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہوا جی وہ کہنا وہاں سے بنوری ٹاؤن سے مولانا یوسف بنوری کے مدرسہ سے دو انہوں نے فاضل عالم جو ہے نا ان سے وہ فتوے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے ابھی آیا کہ نا ہمیں یہاں اکاؤنٹ اسلامک میں کھولنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ کا سوال سمجھ گئے۔ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس وقت جو بینک اسلامی بینکاری کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کیا واقعی اسلامی بینکاری ہے؟ جی جی، کیا ان میں اکاؤنٹ کھلوانا اور ان کے ساتھ کاروبار کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ بالکل یہی سوال۔ جی مولانا، آپ کے لیے جواب مرحمت فرمائیں۔ علماء کرام نے مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے ساتھیوں سے کئی بار مطالبہ کیا کہ ہم سے بات چیت کریں، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، بات چیت سے جھگڑا بڑھ جاتا ہے، بس آپ تحریری سوال کر لیں
اور تحریری سوال کا بھی جیسے آپ نے فرمایا نا، کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے. رسالہ ساحل کراچی سے شائع ہوتا، اس نے تفصیل سے بتایا، اور لوگوں نے جا کر ان سے کہا بھی علماء نے کہ سود کو حرام ہی رہنے دیتے، چلو مجبوراً لوگ کرتے پھرتے، آپ نے کیوں یہ کام شروع کر دیا کہ یہ اسلامی ہے بینک اور فلاں؟ اسلامی نہیں میرے بھائی، کوئی اسلامی بات نہیں، نہ سود سے پاک ہیں. ہزار بہانے بنائے نا، ہم گاڑیاں لے کر دیتے ہیں، چکر یہ ہے وہی سود، کوئی حلال نہیں، نہ یہ جائز ہے. ابھی تک کوئی بدل نہیں ہے لوگ تجویز کر سکے. سود کو چلتا ہے تو چلنے دینے دے. اللہ کی مہربانی سے اگر صحیح اسلامی حکومت کبھی آئی اور غلبہ اسلام پوری دنیا پر ہوا، کیونکہ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، کسی ایک ملک کے بس کی بات نہیں کہ وہ ربا کو ختم کر دے. مقصد ہے یہ ابھی انہوں نے یہ جو نئے بینک آئے ہیں انہوں نے بھی یہ دیا ہے، اسلامی بینک ہمارا مکمل سیٹ اپ ہے. اور وہ دوسرا انہوں نے بھی یوسف بنوری صاحب کے مدرسے سے 2 فاضل انہوں نے عالم فاضل کا دیا ہے حوالہ. وہ رسالہ ساحل اگر آپ کو مل جائے نا، کراچی سے آتا تو ہر مہینہ ان کی خبر لیتا ہے، بالکل بڑے عالم فاضل، اور وہ بھی انہیں کی جماعت کے. وہ کہتے ہیں یار حرام کو حلال نہ کرو، جانے دو، یہ سب حرام ہے. بھائی اپنا نام بتائیں گے آپ؟ ہاں، محمد منیر. اچھا منیر بھائی، بات یہ ہے کہ میزان بینک سے ہم نے رابطہ قائم کیا تھا، فیصل بینک سے بھی قائم کیا تھا. جی انہوں نے کھلی ڈلی بات یہ کہی ہے کہ در حقیقت ہماری بینک کی ایک شاخ کا نام ہم نے رکھ دیا کہ اسلامک بینکاری کا شعبہ. جی باقی سارا شعبہ وہی ہے جو عرصہ دراز سے یہودی سرمایہ کاروں کے ہاتھ کے اندر کھیل رہا ہے. جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ سال بھر کا جو منافع تھا وہ پہلے ہی اناؤنس کر دیتے تھے. جی اب یہ 3 ماہ کا کرتے ہیں، کبھی 12.1% کر دیا، کبھی 12.95 کر دیا، ہے اسی کے قرب و جوار میں. اور سیٹ اپ وہی ہے، اس میں کوئی 2 پیسے کا بھی فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بینک کہے جی کہ اس سال مندہ پڑ گیا، گندم کی باہر ترسیل نہیں ہو رہی ہے، چاول مہنگے ہو گئے، ہمیں نقصان ہو گیا، یا نقصان والی تو بات ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. بس ایک دکھاوے کا نام انہوں نے ایک ونڈو بنا دی، ایک شعبہ بنا دیا، وہاں ایک بارش آدمی کو بھی بٹھا دیا. نہیں، مقصد تو یہ ہے بھی اب علماء حضرات، تقی عثمانی صاحب بھی ایک نام ہے، اور یہ کہ دوسرے علماء بھی اس میں فتویٰ دے رہے ہیں، تو یہ کیسے دے رہے ہیں؟ کل کو یہ ان کو پکڑ نہیں ہوگی؟ وہ رسالے میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم خود مطمئن نہیں ہے، سارا معاملہ مشکوک ہے. مطمئن نہیں ہے تو پھر یہ پیسے انہوں نے بٹورے ہوں گے. نہیں، مولانا منیر صاحب کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ علماء کرام اس میں اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ الٹا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی، وہ ہمیں وہ کہنا علماء کرام نے یہ اجازت دے دیا جی آپ یہ اسلامک بینک کے تھرو کام کریں. مولانا انفرادی طور پر زیادہ منیر صاحب میں کیا بات کروں، اس نے تفصیل سے بتایا کہ تقی عثمانی صاحب نے بینکوں سے کتنے $1000 لیتے ہیں ایک سے. اس لیے زیادہ ہم ننگا کیا کرے. انہوں نے دیوبندی اور ہمارے دعائی دی ہے کہ جانے دو یار، یہ کام کیوں غلط کر رہے ہو. ایک بات اور ہے، یہ جو کہ نا ابھی میزان بینک ہے، یہ میزان بینک کا تو ٹوٹل سارا وہ کہہ رہے جی ہمارا اسلامک بینک ہے، ہماری دوسری برانچ نہیں ہے. نہیں، کبھی نہیں آئے. آپ بھی منیر بھائی سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینکاری وہ کس حوالے سے کہتے ہیں؟ یہی وہ کہہ رہے ہیں، میں نے بھی ان سے سوالات کیے. لیکن میں ایک چھوٹا سا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عام بینک 12% دیتے ہیں، کبھی یہ 15% دیں؟ نہیں، یہ تو میرے خیال میں یہ جو کہتے ہیں جی جو آئے گا منافع وہ دیں گے، اور اس میں ان بینکوں سے ان کا کم ہے. منیر بھائی میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ کم کتنا ہے، یا تو 5% کم کریں یا 5% زیادہ کریں، اشاریے کے اندر ہی کھیل کرتے. یہ تو بات ٹھیک ہے آپ نے فرمائی. بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. یہ دوسرا یہ بانڈ کا جو ہے تعلق، یہ بانڈ والا کام، یہ بانڈ لوگ لے کے رکھتے ہیں، اس میں جو پیسے تو ضیاع نہیں ہوتا. یہ بھی غلط ہے مولانا، تو اس کے بارے میں ہمیشہ یہی فتویٰ دیتے ہیں. وہ پیسے کے پیسے آ جاتے ہیں، وہ پیسے کے پیسے تو آ جائیں گے، اس کے باوجود بھی. بالکل بھائی منیر، سیدھی بات ہے، پیسے سے پیسہ کمانا حرام ہے اسلام میں. سیدھی سی بات ہے، جس طرح بھی کوئی کمائے. اسلام کہتا کاروبار میں لگاؤ، رسک لو، جہاد کرو، قوم کی کوئی خدمت کرو، کسی کاروبار میں لگاؤ، پھر منافع ہے یا نقصان ہے وہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہوگی. یہ کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جائے نا تو میسر کیا جوا جس کو کرنے ہوئی یسر، آسانی سے دولت مل جائے، بس یہ بالکل حرام طریقہ. بات ختم ہوئی.